سے پہلے آپ کو بتائیں گے بلوچستان کے علاقے خسار میں اسکول بس پر دہشت گردوں نے کار بم حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 4 بچوں سمیت 6 افراد شہید اور کئی بچے زخمی ہو گئے۔ شہداء میں 6ٹھی جماعت کی ثانیہ سمرو، 7ویں جماعت کی حفصہ کوثر اور 10ویں جماعت کی عشاء سلیم شامل ہیں۔ خزدار اسکول بس پر حملے کے شہداء میں بس کا ڈرائیور اور ہیلپر بھی شامل ہے۔ ISPR نے کہا ہے کہ بچوں پر بزدلانہ دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی بھارت میں کی گئی۔ دہشت گردی کا یہ منصوبہ بھارت نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے بلوچستان میں انجام دیا۔ بھارت نے ایجنٹوں کو بلوچستان اور پختونخوا میں دہشت اور بے امنی پھیلانے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کوئٹہ ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کا استقبال کیا ہے۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف، محسن نقوی اور عطا تارڑ بھی وزیر اعظم کے ساتھ کوئٹہ پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورے میں امن و امان اور خسار دہشت گردی سے متعلق اجلاس میں شرکت کے ساتھ سانحہ خسار میں زخمی بچوں کی عیادت بھی کریں گے۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ ہم امن کو ترجیح دیتے ہیں اور اس وقت پاکستان میں امن کا جشن منا رہے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہتا ہے اور اگر انہیں جنگ چاہیے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں ڈی جی ISPR نے کہا کہ 6 اور 7 مئی کی رات ہم نے دفاع میں بھرپور رد عمل دیا اور بھارت کے 6 طیارے مار گرائے۔ آپ کو بتائیں حکومت اور IMF کے درمیان بجٹ پر مذاکرات جاری ہیں۔ IMF نے صوبوں کے اخراجات کم کرنے اور آمدن بڑھانے کی شرط رکھ دی ہے۔ بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز اشرف ملخم سے۔ اشرف، کیا مطالبات رکھے ہیں IMF نے؟ جی بالکل، سینئر عہدیدار سے میری بات ہوئی تھی جو مذاکرات کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا ابھی تک ہمیں کسی بھی چیز پہ نہ کیا ہے، نہ کسی چیز پہ اتفاق ہوا جن کو ڈیٹا فراہم کیا گیا تھا پاکستانی حکام کی طرف سے۔ ان کے متعدد سوالات ہیں جن کو روزانہ کی بنیاد پر ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ 2 چیزوں پہ IMF نے ہماری اطلاع کے مطابق اعتراض کیا ہے۔ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ پاکستان کا نجکاری پروگرام ہے جو بہت سست ہے، اس طرح عمل درآمد نہیں ہو رہا جس طرح کی امید تھی، جس طرح کی پاکستان سے کمٹمنٹ کی گئی۔ خاص طور پر انہوں نے کہا کہ PI کی راہ میں جو نجکاری کی راہ میں رکاوٹیں ان کو دور کیا جائے، اس طرح جو بجلی کی تقسیم کار کمپنی ان کو بھی ان پہ نجکاری حکام کی طرف سے ان کو تفصیلی سے بریفنگ دی گئی ہے۔ جو لائحہ عمل تھا پورا نجکاری کا پاکستان نے پہلے ہی بنائے گا، جس میں زیادہ تر اداروں کو 2026 جنوری تک نجکاری کرنی ہے، ان کی تفصیلات طے کر دی ہیں۔ دوسری ایک اہم چیز کہا گیا ہے صوبوں سے کہ وہ اپنے انکم بڑھائیں، اس کے ساتھ ساتھ انکم بڑھانے کے ساتھ ساتھ جو زرعی ٹیکس ہے اس کی جو وصولی ہوگی اس کا طریقہ کار جلدی طے کرے اور ہمیں بتائیں کہ کتنی اس میں انکم ایکسپیکٹڈ ہے، کیا پاکستان کی پروجیکشن۔ بہت شکریہ اشرف ملکم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہی ہیں۔ میرے بھائی اسپیکر ملک احمد خان صاحب، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، السلام علیکم۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں صرف ایک چیز آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ آج کی جو میٹنگ ہے یا جو ہم نے یہ گیٹ ٹوگیدر رکھا ہے، اس کا مقصد نہ تو سینٹ کی ووٹنگ ہے اور نہ ہی کوئی بائی الیکشن ہے۔ اس کا سول مقصد، اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ جب ہم نے یہ میٹنگ رکھی تب تو ابھی اس کی سینٹ الیکشن کی ڈیٹ بھی نہیں آئی تھی۔ اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ پچھلا جو فائنینشیل ایئر ہم کلوز کر رہے ہیں اور اگلا جو فائنینشیل ایئر ہم شروع کر رہے ہیں، اس میں میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتی تھی کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیا ہم اچیو کر چکے ہیں اور کیا اگلے سال کے ہمارے پلانز ہیں۔ تو میں آپ سب سے بڑے میرے اسٹیک ہولڈرز ہیں، میری پولیٹیکل ٹیم ہے، تو میں اپنی حکومت کی، آپ کی حکومت کی، وزراء کی، سیکرٹریز کی جو کارکردگی ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی۔ اور آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ آپ کی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کیا کر رہی ہے، کس شعبے میں اس نے کیا کیا ہے۔ کچھ چیزوں کا آپ کو علم ہوگا ضرور، کچھ کا شاید نہیں بھی ہوگا، تو میں وہ سب چیزیں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتی ہوں۔ تو میں اپنی کارکردگی کے ساتھ میں آپ کے سامنے آج حاضر ہوں۔ سوال جو بھی ہے، جتنا بھی تلخ ہے، آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں، جتنی بھی تلخ بات ہے، میں بہت کھلے دل کے ساتھ اور بڑے اچھے سٹرائیڈ میں اس سب کو سنوں گی بھی۔ میں نے ایک چیز میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتی ہوں بہت آنیسٹی کے ساتھ، کہ میری کچھ چیزیں
آپ کو شاید پسند آئی ہوں، کوئی کمی بھی رہ گئی ہو، لیکن ایک چیز میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ میری جو نیت تھی اور میری جو کوشش تھی اس میں کمی نہیں تھی، اور میں نے پوری یہ کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے میں اللہ تعالیٰ نے جو کرسی عطا کی ہے، جو رسپانسبلٹی میرے کندھوں پہ رکھی ہے، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اس رسپانسبلٹی کو جتنی میرے ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی میں اس کو ڈسچارج کروں. اور ہر وقت ہر روز جب میں آفس آتی ہوں تو میرے دماغ میں یہی ہوتا ہے، یہ پریشر ہے میرے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اگر حضرت عمر فاروق جن کی مثال پوری دنیا آج بھی دیتی ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کے فیصلے کرتے تھے اور جواب دہی کا خوف سے وہ اپنے راتوں کو صحیح طرح سوتے بھی نہیں تھے، تو ہم تو بہت چھوٹی چیز ہے. تو میں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، میں سب سے پہلے آپ سب پاکستانیوں کو، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فتح عطا فرمائی ہے، پاکستان کو جو عزت عطا فرمائی ہے، جس طرح آپ سب جانتے ہیں، میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتی کہ 2024 کے الیکشنز کے بعد ہمیں کس قسم کے حالات کا سامنا تھا. وہ آپ سب جانتے ہیں، وہ میں نے بھی فیس کیے ہیں، وہ آپ سب نے فیس کیے ہیں. جس طرح ایک سال میں اللہ تعالیٰ نے بہت حد تک چیزوں کو جو ہے وہ بدل دیا ہے، اسی طرح ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کی دنیا میں عزت تھی، جو پاکستان کا پرسیپشن تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پاکستان کے حق میں بدل دیا، دنیا کو مسخر کر دیا پاکستان کے لیے. اور یہ سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے، اس کے کرم اور اس کے فضل کے، یہ انسانی طور پہ ممکن نظر نہیں آتا، لیکن یہ انہونی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے. یہ کہا جا رہا تھا کہ آبویسلی ہمیں بھی یہ شک تھا، بلکہ یہ خوف تھا کہ جو ہمارا مخالف ہے انڈیا، اس کی اکانومی کا آپ سائز دیکھیں، اس کا ویسے آپ حجم دیکھیں تو ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. تو دنیا بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ ایک چند منٹ کی لڑائی ہو اور اس کے بعد پاکستان کو خدا نخواستہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. آئی تھنک انڈیا بھی یہ سمجھ رہا تھا اور بہت حد تک ہمارے دلوں میں بھی یہ خوف تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں، اپنی تمام تر اکنامک پرویس کے ساتھ، اپنی تمام تر وہ سائز کے ساتھ، جو بھی ان کی سپیریورٹی تھی اس کے ساتھ، ان کے جو رفیل طیارے تھے فرینچ، جن کو کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی گر نہیں سکتے، ان کو مار کے نہیں گرایا جا سکتا، ہمارے JF تھنڈر نے ان کو 5 جہازوں کو مار گرایا. اور ہم آج کی اس محفل سے اپنے جو افواج پاکستان ہیں، جس میں ہمارے ملٹری کے تمام ادارے شامل ہیں، خصوصاً ایئر فورس، اور جو ہمارے آرمی چیف ہیں، جو آج انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پہ فیلڈ مارشل کا لقب ان کو ملے گا. تو سب سے پہلے ہم جو ہمارے سیالکوٹ سے وڑائٹ صاحب ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ابھی فیصل اکرام صاحب جو ہمارے MP ہیں، ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ہم اور جو شہداء ہیں بیان المرصوص کے، ان میں بچے بھی شامل ہیں. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم وہ تصویریں ان کی میں دیکھتی ہوں، بڑے پیارے پیارے بچے تھے. تو ہم ان سب کے لیے دعا کر لیں.